جی بھائی، کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ جی جی، میں بس اسی لیے حاضر ہوں، کچھ چند سوالات ہیں جی اور تعصب سے پاک ہیں، اس میں کوئی کناہ نہیں ہے، اور بہت اسٹریٹ فارورڈ سے چند کویشچنز ہیں، اگر آپ الاؤ کریں گے ہاں جی، آپ تو میں کریں پھر آپ سے کریں پوچھتا ہوں۔ سوال۔ سوال نمبر ایک ہے میرا آپ سے، جو سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے، اس لیے بھیجتا ہے کہ امت کی رہنمائی ہو، جو میں سمجھتا ہوں، اور اس کے لغوی معنی نبی کے یہی ہیں کہ غیب کی خبر پا کے لوگوں تک پہنچانے والا۔ تو سوال نمبر ایک میرا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب پر جو وحی یا الہامات ہوئے ہیں، کوئی مجھے ان میں سے 2 یا 3 الہامات بتا دیں جو کہ پوری امت کے لیے بہت امپورٹنٹ تھے اور اس سے امت کو رہنمائی ملی۔ الہام بتائیے گا، وحی بتائیے گا پلیز، بہت شکریہ۔ جی جزاک اللہ۔ تو پہلی بات یہ، آپ نے جو نبی کی تعریف کی ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ رہنمائی کے لیے آتے ہیں اور غیب کی خبریں ان کو ملتی ہیں، یہ بہت آپ کی درست بات ہے کہ یہی نبی کا معنی ہے، لیکن اس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، اور اس میں احمد رضا خان سے بھی شامل ہے کہ صرف غیب کی خبریں دینے والا۔ یہ صحیح ترجمہ نہیں، کیونکہ نبی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ خود اس کو نبی کے منصب پہ فائز کرے اور اس کو نبی کا لقب دے۔ یہ بس ایک علمی سائڈ پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اور جو بھی انبیاء آتے ہیں، وہ جو ان کو الہامات یا وحی ہوتی ہے، اس میں کیسے رہنمائی امت کی ہوئی ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں بنی اسرائیل کے انبیاء جو تھے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان کے متعلق فرماتے کہ یحکم بہن نبیون، یعنی تورات نازل ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء پے در پے بھیجے تاکہ وہ انہی بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کی اصلاح کریں اسی تورات کے مطابق۔ تو کوئی نئی باتیں نہیں وہ لاتے تھے، بلکہ وہی جو تعلیم تھی ان پہ جو وحی ہوتی تھی اسی تورات کے مطابق وہ اصلاح کرتے تھے۔ تو یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے نبی کے لیے کہ اس کا جو الہام یا وحی ہو اس میں کوئی نئی بات ہو۔ جہاں تک مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق سوال ہے کہ 2-3 الہامات جن میں آپ نے امت کی اصلاح کی، اس میں کافی الہامات ہیں، اگر آپ تذکرہ کو کھولیں تو آپ کو وہ مل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وفات مسیح کا مسئلہ، اس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو الہامی طور پہ یہ بات بتائی کہ آپ نے امت کی اس معاملے میں اصلاح کرنی ہے جو اکثر حیات مسیح کے قائل ہو چکے تھے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو بہت اہم ہے۔ ایک اور مسئلہ ختم نبوت کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بارش کی طرح نازل کی بات، کہ جو حقیقی ختم نبوت کا جو معاملہ ہے وہ اس کی کیا حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بیان کی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ وسلم کو الہامات میں، کہ ہر برکت اب قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہے، یہ بھی آپ کو الہامی طور پہ بتایا گیا تھا، کیونکہ بہت سارے مسلمان پیدا ہو چکے تھے جن کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا اصل میں معنی کیا ہے، کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ تو یہ میں نے آپ کو 3 باتیں بتائی۔ مزید اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے متعلق آپ علیہ السلام کے الہامات میں اصلاح ہوئی ہے لوگوں کی، کہ اللہ تعالیٰ اب بھی کلام کرتے، کیونکہ ایک گروہ پیدا ہو چکے۔ ابھی ہم زبیر علی زاہد صاحب کی بات کریں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کلام کر ہی نہیں سکتا، جو مرضی ہو جائے، اب وہ انقطاع ہو چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اس پہ بھی حرف اٹھایا لوگوں نے کہ اب اللہ تعالیٰ زندہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق آپ کو الہامات ہوئی، جیسے مثال کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی ہے جو عذاب بھی لوگوں پہ لاتے جو ظلم کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جو طاعون کی پیش گوئیاں تھیں وہ مسیح موعود کو دی، تاکہ وہ پیش کر کے ثابت کریں لوگوں کو کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ابھی تک وہ کلام کرتا ہے۔ پھر آپ کے جو الہامات اکثر ہیں ان میں پیش گوئیاں بھی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی
صداقت پہ دلیل ہے کہ ابھی بھی اللہ بولتا ہے اور غیب کی خبریں بتا رہا ہے، یہ پوری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اور بھی بہت سارے الہامات ہیں، تذکرہ برا پر ہے جہاں پہ مسلمانوں کی اصلاح ہوئی ہے. لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، انبیاء جو کلام بھی کرتے ہیں وہ بھی وحی مطلوع کے ماتحت ہوتی ہے. تو روحانی خزائن بری پر یہ امت کی اصلاح کے ساتھ. اگر اس پہ فالو اپ کوئی آپ ضرور پوچھیں انشاءاللہ. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ رضی بھائی. بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے بہت اسپیسیفک سوال پوچھا تھا کہ مجھے کچھ ایسے 2-3 الہامات بتا دیں کہ جو امت کے لیے یا پوری دنیا کے لیے بہت ہی اہم ہیں اور ان کی اصلاح، مطلب اس میں ان کی اصلاح. اچھا، اب آپ نے جو مجھے بتائی ہیں چیزیں، کیا آپ مجھے یہ پاسبل ہے کہ اپنی اسکرین پر وہ الہام سامنے لگا دیں تاکہ اس الہام کو ہم پڑھ لیں جو اسپیسیفک ہیں؟ جیسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ طنزی انداز میں، یا یار خود ہی بل بنا لو، میں ایک منٹ بات کروں گا آپ کے ساتھ، تھوڑا سا کر لو آپ خود ہی. وہ اس کو کاؤنٹنگ خود ہی کر لے گا، وہ رہنے دو بس، اس کو ویسے دے دو، کاؤنٹنگ خود ہی کرے گا. ایک جرنل آپ سے 3 لکھ لو گے، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ ہے، آئی ایم سوری، اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ نے اس میں بیچ میں، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا کہا کہ زبیر صاحب، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا وہ کون ہیں، کیا آپ نے ان کے بارے میں کہا ہے، اور باقی آپ نے کیا کہا، کلام بند ہو گیا ہے، کیا ہے. مجھے تو اس کی تو میں نے بات کی نہیں ہے، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ میرے سوال سے وہ چیزیں منسلک نہیں تھی. میں آپ سے پوچھنا ہی چاہتا ہوں بھائی، کیا مجھے صرف یہ بتا دیں پلیز کہ وہ الہام سامنے لگا دیجئے، اور جو چند الہامات ایسے ہیں مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو الہامات ہیں اس نے مسلمانوں کو نہیں، پوری دنیا، کیونکہ مرزا غلام احمد صاحب تو پوری دنیا کے لیے آئے ہیں، تو پوری دنیا میں ان الہامات نے کیا انسپائریشن ہوئی، کیا اس سے لوگوں کے لیے، کیونکہ پوری دنیا تک چونکہ یہ میسج پہنچنا ہے، تو پوری دنیا تک کے لیے آپ مجھے تھوڑا سا پلیز بتائیے گا کہ وہ میسج پوری دنیا تک کے لیے ہیں، خالی نہ کہ اونلی اسپیسیفک امت مسلمہ کے لیے. تو ایک تو وہ آپ نے مجھے وہ بتانا ہے، اور سامنے اسکرین پر وہ الہام لگا بھی دیں، تاکہ جیسے ہمارے پاس مجھے کچھ لوگوں نے الہامات بھیجے، اب میں نے اس لیے بیان نہیں کرا شاید کیونکہ اس کو لوگ برا نہ سمجھیں گے، یہ نہ سمجھیں کہ میں طنز کر رہا ہوں، تو اس لیے وہ میں الہامات پڑھ نہیں رہا یہاں پر. نہیں تو میں آپ سے یقیناً پوچھتا کہ مجھے اس کے میننگ بتا دیں، مجھے اس کا مطلب بھی بتا دیں کہ اس نے امت کو کیسے ان الہامات نے ٹھیک کیا. تو پلیز اسپیسیفک سوال کا جواب دیجیے گا. بہت شکریہ. جی بھائی دیکھیں، پہلی بات یہ آپ نے جو کہا تھا کہ کس طرح امت، آپ نے کیونکہ خود الفاظ استعمال کیے تھے کہ امت کی کیسے رہنمائی کی. ٹھیک ہے، یہ آپ کے اپنے الفاظ تھے، شاید آپ نے پھر صحیح طرح ایکسپلین نہیں کر پائے، اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ امت کی اصلاح میں کیا یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو امت میں بگار آ چکا تھا، صفات الہیہ کے متعلق، امام مہدی اور مسیح اس کی اگر اصلاح کر رہے، یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. میرے لیے تو یہ سب سے ضروری بات ہے. وفات مسیح سے بھی پہلے یہ بات ضروری ہے کہ جو مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق تصور پیدا کیا تھا اور اس کی اصلاح تو کسی نے کرنی تھی. تو مجھے نہیں پتا آپ کو یہ بات ضروری کیوں نہیں لگ رہی، لیکن یہ تو میرے لیے سب سے ضروری بات ہے. دوسری بات جو میں نے آپ کو حیات مسیح کا مسئلہ بتایا، یہ بھی بہت اہم تھا. تو یہ اصل میں آپ شاید بھول رہے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام دوسرے مذاہب کے لیے بھی آئے ہیں، لیکن ان کے لیے خاص طور پہ جو آپ کا مقصد تھا وہ یہ تھا ان کو اسلام میں آپ لائیں، اور وہ آپ نے اپنی کتابوں میں کھل کے ان کو اسلام کی خوبیاں بتائیں، اور جو اسلام میں خوبیاں جو دوسرے مذاہب میں نہیں ہیں وہ آپ نے الہام کے ذریعے سے لوگوں تک وہ پیغام پہنچایا نا. تو وہ آپ فلاسفی ٹیچنگز آف اسلام کھول کے دیکھیں، جو پوری کتاب ہے اس کے متعلق الہام تھا مسیح موعود کو کہ مضمون بالا رہے گا، کہ آپ کا مضمون سب سے اعلیٰ رہے گا، اور وہ ثابت ہوا، اور نہ غیر مسلمانوں نے بھی تسلیم کیا اور مسلمانوں نے بھی. تو جب آپ کہتے ہیں کہ نبی نے امت کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، تو میں نے آپ کو یہ جو 2-3 چیزیں بتائیں یہ بہت ضروری ہے. جہاں تک وہ ایگزیکٹ الہام میں آپ کو اسکرین پہ لگا کے دکھاؤں، میں آپ کو وہ دکھا سکتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے الہامن بتایا، مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدے کے موافق تو آیا ہے، وَكَانَ وَعْدُ اللَّهِ مَفْعُولًا. I'm sorry، تھوڑا سا بڑا کر دیں گے ہاں جی، پلیز، زوم. اس کا آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. تو یہ امت کے لیے تو بہت ضروری تھا میرے بھائی.
جب آپ کے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا اور ہر چیز دیکھتا ہے، تو یہ ایک خطرناک موقف تھا جو امت میں آ چکا ہے۔ مسیح کا جو کام تھا وہ یہی تھا کہ امت کی اصلاح کرے، اور جہاں تک دوسرے مذاہب ہیں ان کے لیے مسیح موعود کا یہی پیغام تھا کہ یہ قرآن ہے، یہ باتیں قرآن میں، اور وہ آپ نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کی جو آپ علیہ السلام نے جو تفسیریں کی ہیں وہ سارے مذاہب کے لیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنی صفات کے متعلق جو پیش گوئی آپ نے مسیح موعود علیہ السلام کو دی، میں تعاون کی مثال دی آپ کو، تو یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، ہمارے لیے تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہی امت میں جو بگاڑ تھی اسی کا ہی جواب مسیح موعود نے دینا تھا نا، انہی چیزوں کی اصلاح کے لیے آپ آئے تھے۔ آخری بات میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ علیہ السلام کی جو کتابیں ہیں، حالانکہ وہ ساری، ہم یہ نہیں کہتے الہامی کتابیں، لیکن الہام کی بنیاد پہ وہ جو معارف اور حقائق ہیں وہ ان کتابوں میں ہے۔ تو وہ آپ کتابیں پڑھیں گے، آپ کو رمضان ہے، آپ فلاسفی ٹیچنگز آف اسلام کھول کے پڑھیں، آپ کا دل گواہی دے گا کہ ایسی کتاب آپ نے زندگی میں نہیں پڑھی۔ یہ چیلنج ہے میرا، آپ اس کتاب کو پڑھیں، آپ خود کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اصل میں بات ہے کہ یہ چیزیں ضروری ہیں، مجھے آپ کو شاید نہ ضروری لگتی ہوں، لیکن جب مسلمان یہ کہہ رہے کہ اللہ کلام ہی نہیں کرتا، یہ ضروری نہیں ہے آپ کے لیے کہ اس کی اصلاح ہو اس غلطی کی۔ تو وہ مسیح موعود نے اپنے الہامات کے ذریعے سے ان سب چیزوں کی اصلاح کی جو اللہ نے آپ کو علم دیا، اور قرآن کی آپ نے جو تفسیر لکھی وہ اللہ تعالیٰ کے الہام کے مطابق ہی آپ نے لکھی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کا مزید کوئی سوال ہو وہ میں جواب دے دوں گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اچھا رضی بھائی، اس کے اوپر ایک چند چیزیں ہیں بس۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پلیز اس کو میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں چونکہ مجھے آپ الاؤ کر رہے ہیں، میں کویسچنس پر کویسچنس رکھ رہا ہوں۔ ظاہری بات ہے آپ بھی یہ سمجھتے ہوں گے کہ کویسچنس کرنا کوئی مجھے لگتا ہے بری بات نہیں اگر وہ رسپیکٹ کے دائرے میں کیے جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نان بلیورز ہوں، میں مرزا صاحب کو نہیں مانتا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے رضی بھائی، میرا جو کویسچن ہے آگے آپ سے، وہ کویسچن یہ ہے کہ ابھی آپ نے جیسے جو باتیں بیان کی، میں نے آپ سے پوچھا کہ مجھے جو امت، جو میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا ہی، جو مجھے لگتا ہے میں اپنی درستگی بھی کر سکتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے پوری دنیا جو ہے، چاہے وہ 7 بلینز 8 بلینز کتنے بھی لوگ ہیں یا واٹ ایور کوانٹٹی جو بھی ہے، مجھے لگتا ہے وہ سب کی سب امت ہی ہیں، وہ سب کے سب میں ان کو سمجھتا۔ اچھا، اس میں کچھ بلیورز ہیں، کچھ نان بلیورز ہیں، مطلب کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے، ایک تو یہ بات ہے۔ اچھا، دوسری بات ہے، جب میں نے اس لیے جب وہ کویسچن کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اب اینڈ آف دا ڈے تک کے لیے اگر مرزا صاحب نہیں رہنا ہے تو ان کی ایسی کیا ریولیشنس تھی، جس میں آپ نے مجھے ایک الہام دکھایا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ مسیح موعود نے آنا ہے، کچھ ایسے کر کے آپ نے بتایا، جو بھی میں نے اسکرین شاٹ تو لے لیا لیکن میں اسے بھی چونکہ موبائل میں بات کر رہا ہوں تو پیچھے نہیں جا سکتا۔ اچھا، اب مجھے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ یہ تو ایک الہام تھا جس میں صرف یہی بتایا گیا کہ مسیحا نے ہی آنا ہے، لیکن میرا سوال تھا کہ ہوا کیا، مطلب ریولیوشنز کیا تھے وہ الہام جس نے، جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کی الحمد سے لے کے ناس کی سین تک جو ہے ہم دیکھتے ہیں ریولیوشنز ہے، ایک بیان۔ اب اسی طرح مرزا غلام احمد صاحب نے وہ کون سی ریولیوشنز ہیں جو پوری دنیا کے لیے بہت ضروری تھی کہ مسیحا نے آنا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو پرانی کتابیں بھی یہ بات کہتی نہیں ہیں۔ اچھا، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ نئی شریعت کی بات کریں بھائی، میں اس ریولیوشنز کی بات کر رہا ہوں جس پہ ایک اسپیسیفک، ایک تو مجھے وہ آپ نے بتانا ہے، اور آپ نے جو بتایا مسیحا نے آنا ہے یہ تو ٹھیک ہے، سمہو یہ آپ کے لیے بہت بڑی بات ہوگی، مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تو حدیث میں بھی آ گیا کہ مسیحا نے آنا ہے، اور وہاں پر چونکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بات کی ہے تو وفات عیسیٰ، حیات عیسیٰ، میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر بہت امپورٹنٹ ہوتا تو یہ میرا طنز نہیں ہے، میں پھر خدا را کہہ رہا ہوں، میرا مرزا صاحب پر کوئی طنز نہیں ہے بھائی، اگر یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا تو 52 ایئرس تک مرزا صاحب کو بتایا ہی نہیں گیا، تو سب سے پہلے یہی بتایا جاتا انہیں کہ بھائی یہ سب سے اہم چیز، کیونکہ جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پہلے حیات عیسیٰ وفات عیسیٰ کے اوپر بھی بات کریں، تو یہ 52 ایئرس تک تو مرزا صاحب کو بتایا ہی نہیں گیا، مطلب کہ اتباع رسول میں حیات عیسیٰ وفات عیسیٰ کا ہونا ضروری ہے ہی نہیں۔ تو اس کو پلیز کلیئر کریں مجھے، خدا را ایسی کوئی 2-3 ریولیوشنز، ایسی ان کی الہامات بتائیں
جو تو ظاہری بات ہے آپ چونکہ بلیورز ہیں تو آپ کے نزدیک وہ ساری کی ساری باتیں انہوں نے اللہ سے لے کر انہوں نے بیان کی ہوں گی، لیکن جو ان کے الہام ہیں رضی بھائی پلیز اسپیسیفکلی سامنے اسکرین پر لگائیں 2-3 الہام اور بتائیں کہ انہوں نے امت کو، یہ پوری یونیورس کو، یہ جو دنیا، یہ جو گول خطہ ہے، اس کے لیے کیا انہوں نے ریولیوشنز کی ہیں، پلیز وہ ذرا سامنے رکھیے گا. بہت جی شکریہ. اس سے پہلے نا آپ مجھے بتائیں کہ قرآن کریم میں جو کہ سب سے افضل کتاب ہے، جب آپ کہتے ہیں ریولوشن، آپ 2-3 مثالیں دیں جس کو آپ ریولوشن میں شامل کریں تاکہ مجھے مزید سمجھ آ جائے اب کس طرح کا الہام ڈھونڈ رہے ہیں، یہ آپ مجھے بتائیں ذرا. اچھا قرآن سے ریولیوشنز دکھاؤں آپ کو میں؟ جی کیونکہ آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ قرآن میں جو جس طرح شروع سے لے کے آخر تک کوئی ریولوشنز ہیں جس سے جو پوری دنیا کے لیے، تاکہ مجھے پتہ ہو آپ کس اینگل سے یہ بات سمجھ رہے ہیں، تو آپ کھل کے مجھے بتائیں. آپ نے جی جی ریولوشنز کہا ہے، شاید آپ کا مطلب ریولیشن ہے. ریولیشن یہ میں شاید میں غلطی، مجھے الفاظ کی غلطی ہو گئی مجھ سے. ریولیشن یہ ہے میرا. جی بتائیں مجھے. جی بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ اب آ رہی ہے. جی جی، میں نے کہا کہ میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ جیسے قرآن کے اندر بہت سے ہمیں معجزات ملتے ہیں، جیسے قرآن کی ایک آیت ہے جس کے اندر آتا ہے کہ زمین و آسمان جو تھے یہ پہلے جڑے ہوئے تھے، پھر یہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن کے اندر ملتی ہیں، مطلب جو بھی وحی ہوئی ہیں اس کے اندر بہت سے ایسے سائنٹیفک سائنس ہیں جو ہمیں ملتے ہیں. اچھا اب اس کے اندر کیا ہے کہ جب ہم ایکسپینڈنگ آف یونیورس کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں وہاں سے ملتا ہے. تو اس طرح کی مطلب میرا مطلب ہے کہ اچھا اس میں ایک اور کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1400 سال پہلے جب امین کے اندر ایک رسول آتے ہیں تو وہاں پر بت پرستش کی جاتی ہے. وہ وہاں پر آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اسی طرح مختلف صورتیں ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پورا سیاق و سباق نظر آتا ہے کہ ان کے اندر امین کے اندر جب ایک رسول آتے ہیں تو مختلف قسم کی تعلیمات لے کے آتے ہیں. تو میں نے آپ سے اس لیے پوچھا تھا کہ یہ ہاں جی، تو آپ یہ جو ابھی جو الہام، صرف الہام پلیز میرے سامنے رکھیے گا، الہام کو رکھ کر پھر آپ بتائیے گا کہ وہ الہاموں نے پوری دنیا کے لیے کیا جو کام کیا وہ تھوڑا سا تو بتائیں. آپ نے قرآن کریم سے صرف 2 ہی مثالیں آپ کے ذہن میں آئی ہیں ابھی، ٹھیک ہے، ایک ایکسپینشن آف یونیورس اور ایک جو توحید کا فلسفہ ہے، ٹھیک ہے، جو سورہ الاخلاص میں بیان کیا گیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ جاننا ضروری ہے. ان کا دعویٰ کیا تھا؟ آنے والے مسیح اور امام مہدی کا دعویٰ ان کا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے جو میں نے آپ کو مثال دی تھی الہام کے متعلق، شاید آپ وہ صحیح طرح سمجھ نہیں پائے، میں اس کو دہرا دیتا ہوں. اس الہام میں جو میں نے آپ کو الہام بتایا ہے اس میں تو مسیح موعود علیہ السلام نے پہلے آپ کی اصلاح کی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا، ماں تو میں ذکر ہی نہیں کیا آنے والے مسیح کے متعلق. میں نے تو نہیں ایسی کوئی بات کی، میں تو آپ کو کہہ رہا تھا کہ امت میں یہ اتنا خطرناک عقیدہ آ چکا ہے تو اس وجہ سے مسیح موعود علیہ السلام کے الہام نے اس چیز کی اصلاح کی. یہ آپ کے لیے بہت، آپ نے کہا کہ مسیح موعود خود حیات مسیح کے قائل تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. ایسی باتیں نا ایکڈیمک نہیں ہوتی، کیونکہ ہر نبی جب تک اللہ ان کو نہیں بتاتا تو بعض ان کے جو موقف ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کی اصلاح کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کا انکار کیا، لیکن جب اللہ نے وحی کی پھر آپ نے اقرار کیا. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی بھائی. ہم نے قرآن سنت، جب نبی کو اللہ تعالیٰ کوئی بات کرتے پھر اس کی پیروی کرنی ہے. اب آپ نے پہلی بات کی تھی کہ پوری دنیا امت ہے. اصل میں امت اجابہ اور امت دعوت 2 چیزیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے وہ صرف وہ ہیں جو دعویٰ کریں کہ ہم امت ہے. مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، امتی وہاں صرف وہ مراد ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں.
جہاں تک دوسرے لوگ ہیں وہ امت دعوت ہے، ان کو ہم نے دعوت، امت جو دوسرے لوگ ہیں ان کو ہم نے دعوت دینی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن وہ اس لحاظ سے امت میں نہیں شامل۔ اب جو میں نے الہام آپ کو بتایا تھا وہ آپ نے غلط سمجھے، تو اس پہ آپ پھر غور کریں۔ اب مسیح موعود علیہ السلام کے جو الہامات ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے قرآن کی جو سورہ اخلاص کی مثال دی، یہ میں نے آپ کو بات بتائی کہ جو مسیح مہدی کا جو تصور ہے امت میں پایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو امت میں بگار ہے اس کا حل کریں گے، جو امت پہ حملے باہر سے ہو رہے ہیں ان کا جواب دیں گے، جو ایمان ہے اس کو واپس لائیں گے، پھر جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق خرابیاں، میرے بھائی آپ نے سورہ اخلاص کی خود مثال دی ہے، جو قریش میں خرابیاں تھیں اللہ تعالیٰ کے تصور کے متعلق اس کو اللہ نے قرآن میں حل کیا۔ اسی طرح جس طرح خرابیاں آپ کے مسلمان بھائیوں میں آ چکی ہیں صفات اللہ کے متعلق، ان کا حل مسیح موعود علیہ السلام نے کیا۔ تو یہ کوئی آپ کو چھوٹا کام لگ رہا ہے؟ یہ تو سب سے اہم کام تھا کہ آپ کا پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم کرے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا فرشتوں کے متعلق جو ان کے خراب عقائد آ چکے، انبیاء کے متعلق جو ان کے عقائد تھے ان کی بھی اصلاح مسیح موعود نے کی، جنت جہنم کے متعلق جو غلط عقائد تھے ان کی اصلاح آپ نے کی، پھر تقدیر کے متعلق جو غلط عقائد تھے ان کی اصلاح کی، خلفائے راشدین کے متعلق جو غلط عقائد تھے ان کی اصلاح کی، قرآن کی اہمیت، قرآن کا آپ نے ذکر کیا، آپ کے علماء یہاں تک کہتے تھے ہزاروں آیات منسوخ ہو گئی ہیں قرآن کی، اس کی آپ نے اصلاح کی، ٹھیک ہے۔ پھر اہل حدیث میں جو رویہ تھا، جو ان کے غلط عقائد تھے ان کی اصلاح کی، بریلویوں کے شرکی عقائد ان کی اصلاح کی، پھر فقہ کی اصلاح کی، جو فقہ میں معاملات تھے، یہ سارا کچھ الہام کی بنیاد پہ۔ الہام کا صرف یہ مطلب نہیں کہ جو اللہ آپ کو کلام کرے اس میں اصلاح کی پہلو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اسوہ حسنہ ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو یہ جو باتیں مسیح موعود علیہ السلام نے کی ہیں امت کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، یہ بہت اہم ہے، ان کو آپ ایسے نہیں سائڈ پہ رکھ سکتے کہ ان میں کوئی اہم بات ہی نہیں ہوئی۔ پھر آپ نے جو ایکسپینشن آف یونیورس کی بات کی، اس پہ تو آپ کے اکثر علماء متفق نہیں کہ یہ بگ بینگ یا کوئی ایسی تھیوری کے متعلق ہے، وہ تو آپ پہ فتوے لگا دیں گے۔ تو یہ متشابہات میں ہے، یہ کوئی ایسی قطعی بات نہیں ہے کہ یہ اس واقعے کے بارے یا اس واقعے کے بارے، یہ ہم تعویل کرتے ہیں قرآن کی صداقت کے لیے، ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن جو کافر ہیں وہ تو نہیں کہتے یہ کوئی ہمیں اچھی بات ملی ہے۔ تو یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ ہم مومنین کے لیے، کیونکہ آپ نے سورہ اخلاص کی مثال دی، اب میں نے آپ کو بتایا مسیح موعود علیہ السلام نے اس لحاظ سے الہام کی بنیاد پہ امت کے لیے کیا اصلاح کی، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ آپ بتائیں یہ آپ کے لیے ضروری ہیں باتیں یا نہیں، یہاں تک کہ آپ کے علماء لکھتے ہیں انبیاء گنہگار بھی تھے، تو سب چیزوں کی اصلاح مسیح موعود نے کی ہے الہام کی بنیاد پہ۔ میں بات کروں؟ جی آپ کریں۔ مجھے آواز نہیں آ رہی، میں بات کروں؟ ہاں جی ہاں جی، دوسروں کو بھی میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے، نوبل بھائی آپ بات کریں۔ ٹھیک ہے، اب مجھے ابھی آ رہی ہے، مجھے پہلے نہیں آ رہی۔ اچھا دیکھیے، اچھا بات یہ ہے، دیکھیں پھر دوبارہ مجھے آئی ڈونٹ نو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی شاید، یا میں سمجھ نہیں پا رہا، یا شاید میں اپنا سوال صحیح نہیں رکھ پا رہا۔ میرا سوال بہت آسان تھا، میں نے کہا تھا آپ اسکرین پر وہ الہام لگائیں، یا پھر چند الہامات میرے پاس ہیں وہ میں سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں اس لیے نہیں رکھ رہا کہ وہ یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ طنز ہے، میں چاہ رہا تھا کہ آپ الہام سامنے لگاتے۔ آپ وہ بتا رہے ہیں جو انہوں نے ایکسپلینیشن دیا۔ میں نے اسلامی اصول کی فلاسفی 1 مرتبہ نہیں 3 سے 4 مرتبہ پڑھی ہے، اس میں جو چیزیں ہیں، روحوں کا دوبارہ مخلوط ہونا ہے، اس میں جو اسٹارٹ میں نفسوں کے اوپر جو لکھا گیا، دیٹ واز اے نارمل تھنگز، آئی تھنک سو کہ وہ باقی لوگوں نے بھی اتنا ہی لکھا ہے، آپ اگر نفسوں کی بات کریں گے، اور جو روحوں کے بارے میں لکھا گیا، ٹھیک ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ میں نے 2 3 4 مرتبہ شاید اسلامی اصول کی فلاسفی پڑھی۔ میرا سوال آپ پلیز انڈرسٹینڈ کریں، آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں بھائی اس کا مطلب ہے کہ صرف مرزا غلام احمد صاحب نے دیوبندی بریلوی اور ان کو ٹھیک کیا تھا؟ نہیں رضی بھائی، دنیا بہت بڑی، اسلام 58 کنٹریز تک ہے، کیا اس کے اندر
یہ جو باقی جگہوں پہ ہیں وہاں پر بھی ان لوگوں کی کوئی اصلاح کی ہے؟ کیا مصر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اصلاح کی ہے؟ تو پلیز اس کو تھوڑا سا ورسٹائل کریں, بڑے زاویے پہ جا کے دیکھتے ہیں. آپ پلیز مجھے بتائیے گا وہ الہام سامنے لگائیں. مسیحا آئے گا, یہ تو حدیثوں میں بھی یہ بات موجود ہے, یہ بات آلریڈی حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ بھائی عیسیٰ ابن مریم نے نازل ہونا ہے. ٹھیک ہے, وہ مسیحا ہے تو یہ باتیں تو موجود ہیں. مجھے وہ الہام دکھائیے گا پلیز خدا را, سامنے لگائیں تاکہ اس کو ہم دیکھیں کہ وہ کتنا, مطلب اس کا کتنا ورسٹائل, یا آپ سمجھ لیں کہ مطلب وہ بہت ضروری تھا کہ وہ دنیا تک وہ میسج پہنچ گیا, پوری دنیا تک. تو اس میں آپ لیورز نان لیورز سب کو لے لیں, تو پلیز اسکرین پہ لگا دیں تاکہ اس کو میں پڑھ لوں اور دیکھ بھی لوں. بہت شکریہ. جی, پہلی بات یہ آپ نے کہا ہے کہ آپ طنز نہیں کرنا چاہتے, آپ وہ الہامات پیش کریں, کوئی ایشو نہیں ہمیں, ٹھیک ہے. جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ آپ نے اسلامی اصول فلاسفی, آپ نے پوری کتاب 4 بار پڑھی ہے, اسلامی اصول کی فلاسفی؟ جی میں نے مطلب پوری پڑھی ہے میں نے وہ. اچھا, وہ رینڈملی آپ نے پڑھی ہے یا کسی نے سجیسٹ کی تھی, یا میں بس خود انٹرسٹڈ ہوں اس میں؟ مجھے سب سے پہلے جو ہے نا, سب سے پہلے کسی نے سجیسٹ کی تھی کہ آپ وہی کتاب پڑھیں. میں نے سب سے پہلے وہی کتاب پڑھی. تو وہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے متعلق اس زمانے کے مشہور علماء بھی یہ کہتے تھے کہ یہ ایسا مضمون ہے ہم نے زندگی میں نہیں سنا, لیکن آج اویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کوئی اہم مضمون تھا ہی نہیں. تو یہ مجھے کافی شاکنگ بات لگی ہے. بہرحال جن لوگوں نے وہ نہیں پڑھی وہ پڑھیں. میرے پاس ابھی میرے یوٹیوب چینل پہ تقریباً 10-15 لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس کتاب کو پڑھ کے اسلام قبول کیا, جو عیسائی سخت عیسائی ہوتے تھے. مجھے چیلنج کرے, میں وہ واقعات سامنے رکھ دوں گا, ان کی ویڈیو ٹیسٹمونیز ہیں, میں ان سے ملا بھی ہوں. 15 تو میں خود گنوا سکتا ہوں, اور بھی بہت ہیں. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ انہوں نے مسیحوں نے صرف دیوبندی بریلوی کو تھی کہ نہیں, میرے بھائی جو مصر میں مسلمان ہے, ترکی میں, ان کے بھی وہ غلط عقائد تھے, ان کی بھی اسلام مسیح موعود علیہ السلام نے کی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی. آپ نے پھر کہا مسیح آئیں گے احادیث میں نے مسیح آنے کا ذکر ہی نہیں ابھی تک کیا. میں تو وفات مسیح کے متعلق کہہ رہا تھا, جو آج کل مسلمانوں میں شرکی عقیدہ آ چکا ہے. آپ کے علماء کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, وہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کے لیے ضروری نہیں جو آپ کے بریلوی بھائی قبروں پہ جا کے کہتے ہیں یا عبد القادر جیلانی میری جولی بھر دے, اس کی اصلاح آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. جب آپ کے دیوبندی بھائی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جھوٹ پر بھی قادر ہے, یہ ضروری نہیں ہے اس کی اصلاح کرنی. یا آپ کے جو اہل حدیث بھائی کہتے ہیں پیدائش پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان نے مس کیا, نقل کفر نباشد نعوذ باللہ من ذالک, اس کی اصلاح بھی ضروری نہیں تھی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جو امام مہدی آئیں گے وہ امت کے لیے آئیں گے, اور جو مسیح آئیں گے وہ بھی امت کے لیے آئیں گے بطور حاکم عدل. تو اس کا کیا مطلب تھا کہ جو اختلافات ہیں ان کا وہ حل کرے. تو مجھے نہیں پتہ, یہ چیزیں آپ کے لیے ضروری نہیں. آپ نے خود سورہ اخلاص کا ذکر کیا, میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ کی امت میں تصورات ہیں تقدیر کے متعلق یا اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق, اس کا جو مسیح موعود نے تصور پیش کیا ہے وہ بہت اہم ہے. امت کی اصلاح تو ضروری تھی, آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ضروری نہیں. آپ کہہ رہے ہیں دنیا بہت بڑی ہے. تو جب آپ کے علماء عیسائیت قبول کر رہے تھے اس زمانے میں, تو جب مسیح موعود علیہ السلام نے عیسائیوں کو منہ توڑ جواب دیا, وہ سب الہام کی بنیاد پہ تھا. تو آپ ظاہری الہامات کو ڈھونڈ رہے ہیں جب پوری روحانی خزائن آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے. تو جہاں تک الہامات کی بات ہے, بہت مثالیں, آپ خطبہ الہامیہ پڑھ لیں, میں ابھی کھول دیتا ہوں آپ کے آگے. خطبہ الہامیہ پڑھیں, یہ ایک معجزانہ خطبہ تھا. یہ آپ کے سامنے اس کی اردو بھی ہے, انگلش بھی. یہ 96 صفحے, اگر آپ چاہتے ہیں ہم اس کو ابھی ٹوگیدر پڑھ لیتے ہیں. چاہتے ہیں آپ یہ سارے الہامات آپ کو میں ابھی پڑھاؤں؟ تو یہ لمبی بات ہے, میں آپ کو الہامات پیش ابھی کر دیتا ہوں کہ یہ جو الہامی خطبہ ہے یہ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سب سے اہم خطبہ ہے. کسی مسلم نے ایسا خطبہ نہیں دیا صحابہ کے بعد, چیلنج ہے میرا. تو یہ بھی ایک الہام آپ کے سامنے میں رکھتی ہے. 96 صفوں کے الہامات ہیں. پڑھنا شروع کریں, مجھے اجازت ہے میں ابھی شروع کر دیتا ہوں. اس کو ہم پڑھتے ہیں ساروں کے آگے, پورا دن لگ جائے گا لیکن لوگوں کو فائدہ ہوگا. یا تو آپ کہیں آپ اپنے وقت میں پڑھیں گے,
تو یہ ایک الہام آپ کو میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں 96 صفحوں کا، جس کے متعلق بہت سی شہادتیں کہ ہم وہاں بیٹھے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو جلال ہے ہمارے سامنے ہمیں وہ محسوس ہو رہی تھی. تو یہ بھی الہام آپ کو دکھا دیا. تذکرہ برا پر الہامات کے متعلق، لیکن جیسے میں نے کہا کیونکہ قرآن کریم کامل شریعت ہے، وہ مکمل ہے، مسیح موعود علیہ السلام کو یہ ضرورت نہیں تھی کہ وہ آ کے اللہ ان کو کوئی ایسے الہامات کریں جہاں آپ کو نئی نئی باتیں ملیں دین کے متعلق. وہ ضرورت نہیں تھی. ضرورت یہ تھی کہ جو آپ کے غلط عقائد ہیں ان کی اصلاح ہو، اور یہ امام مہدی مسیح کا رتبہ علماء کے نزدیک بھی اور ہمارے نزدیک بھی. تو یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ اب ہم تذکرہ کھول کے آپ کو کوئی نئی بات دکھا دیں دین کے متعلق، یہ ضرورت نہیں ہمیں. جہاں تک اصلاح کی بات ہے، میں نے آپ کو 10 باتیں بتائی ہیں پیارے بھائی جو مسیح موعود نے آپ کی اصلاح کی ہے. آپ کہہ دیں یہ 10 کی 10 میرے لیے ضروری نہیں ہے، میں اپنے غلط عقائد پہ رہنا چاہتا ہوں، یہ آپ کہہ دیں، وہ آپ کا حق ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو اصلاح ضروری تھی وہ آپ نے کی. عیسائیوں کی آپ نے اصلاح کی، ان کے بد عقد، ان کو جو جواب آپ علیہ السلام نے دیے کسی نے نہیں دیے، منہ توڑ جواب دیے. ان کے خدا کی وفات ثابت کی کہ وفات کے بعد وہ زندہ آسمان پہ نہیں گئے، وہ زمین میں دفن ہے. پھر ہندوؤں کو جو منہ توڑ جواب دیے، آپ نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ ایک میں اس کا نام لے لیتا ہوں، عامر حق کے متعلق جو آپ نے کہا ہے کہ وہ حق کی آواز ہے. ہم تو نہیں یہ مانتے، لیکن میں کیونکہ وہ یہاں موجود نہیں، ابھی میں ان کا ذکر نہیں کرتا. وہ بھی کہتے ہیں مسیح موعود نے منہ توڑ جواب دیے ہندو کو. یہ آپ خود سن لیں، ایک سیکنڈ آپ مجھے دیں، یہ آپ خود سنیں. تو منہ توڑ جواب دیا. کہتے ہیں کہ کئی چیزوں کے اندر مرزا صاحب نے ان کو منہ توڑ جواب دیا. میں تو مجھ سے حقیقت یہ ہے کہ کئی اپنے اس لیے خفا ہوتے ہیں کہ یار تو مرزا صاحب کی اتنی تعریف کیوں کرنا ہے، انہیں کو بھی جنہیں کرنے لگا میں انہیں کو بھی کیوں کرنا ہے بھائی. جو سچ ہے وہ نہ کروں تو کیا کروں، میں جھوٹ بولوں. مرزا صاحب نے بہت ساری جگہوں کے اوپر ان کے لیول پر اتر کر ان کو تابڑ توڑ جواب دیے. یہ حقیقت ہے، آپ کو ماننا پڑے گا. یہ آپ کے خود مانے ڈاکٹر سار صاحب دوسروں نے بھی اقرار کی کہ مسیح موعود علیہ السلام نے منہ توڑ جواب دیے عیسائیوں کو اور ہندوؤں کو بھی. سکھوں کا بھی آپ نے جو حال کیے علمی طور پہ وہ بھی سامنے. تو پوری دنیا کی آپ نے اصلاح کی. ہاں اگر آپ کو مخالفین کی طرح وہ نہیں نظر آ رہی باتیں، اس کے تو نہیں ہم پابند، لیکن جو باتیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. جی ہاں بہت شکریہ آپ کا. اچھا مجھے نہیں پتا، آپ شاید آپ نے بہت زیادہ باتیں جو ہے نا وہ مکس اپ کر دیں، کہاں سے چلے مجھے نہیں پتا. مطلب اس کو پلیز، پھر میں کہتا ہوں اس کو پلیز برا نہ مانیے گا. آپ نے کیا کیا کہ مطلب بھائی آپ مجھ سے پوچھیں جو بات، بھائی قبروں پہ جا کے مانگنا یا یہ کرنا، یہ کیا میں بھی کہوں گا برا؟ بھائی آپ جو سوال آپ کر رہے ہیں پیش، آپ بتائیں، میں بتاتا جاؤں گا آپ کو کہ جو میری عقل کے مطابق وہ یہ تو چیزیں عقلی طور پر بھی ہیں کہ اگر کچھ لوگوں نے بدعتیں اختیار کر دی، کچھ لوگوں نے اپنے طور پر کچھ چیزیں کر دی ہیں، تو وہ تو انسانی دماغ بھی اس کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں غلط ہیں، بھائی درباروں پہ جا کے نہیں مانگنا، یہ غلط ہے، بھائی جا کے سجدہ ریز نہیں ہونا، یہ بات غلط ہے. تو یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ میرا خیال ہے یہ مجھے دیکھیں، میں آپ سے سوال کیا تھا، آپ نے ابھی تک آپ کہتے ہیں بھائی آپ پورا تذکرہ پڑھنا چاہتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں. آپ نے کہا یار ایک اسلامی اصول، میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے شاید پوری بات نہیں سمجھ. میں نے کہا اسلامی اصول کی فلاسفی میں جو پہلے جو بیان کیا گیا، جو نفس کے بارے میں، تینوں نفس کے بارے میں لکھا گیا ہے، وہ دیکھیں وہ ایک نارمل لکھا گیا، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بہت مطلب اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بھائی میری کم علمی میں میں نے وہ جو مجھے نہ چیز وہ سمجھ میں آئی ہو، تو آپ وہ سامنے لگا لیں اور مجھے بتا دیں کہ وہ باقی، میں آپ کو وہی ایکسپلینیشن باقی لوگوں سے بھی دکھا دوں گا اور وہی ایکسپلینیشن جو مرزا غلام احمد صاحب نے نفس کے بارے میں کی ہے. تو اچھا آگے جو ہے روحوں کا مخلوط ہونا جو ہے وہ یہ اس طرح کی جو چیزیں، وہ مطلب اس میں بہت مشکل اردو ہے جو کہ اوپر سے بھی گزرتی ہے، اور وہ مطلب مجھے ان ٹاپکس کی وہ اگر آپ پڑھتے بھی جائیں تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں ہے کیا. آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ابھی بھی اسلامی اصول کی فلاسفی ابھی بھی پڑھنے کے لیے تیار ہوں، ایک ایک کتاب ایک ایک صفحہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، اور آپ نہیں مجھے سمجھانا ہے کہ اس کے اندر ہے کیا چیز. ٹھیک ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں علماء نے کیا کہا، یار میرا بھائی علماء نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، دیکھیں میں نے مرزا غلام احمد صاحب کو اگر ماننا ہے تو ایک ہی چیز ہے کہ کیا کوئی امام مہدی آئیں گے، کیا کوئی عیسیٰ ابن مریم آئیں گے؟ اگر یہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے جو اللہ کے نبی نے کہا، یا یہ وہی امام مہدی ہے جو اللہ کے نبی نے کہا، تو ٹھیک ہے بھائی مجھے ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ تھوڑا رضی بھائی آپ دیکھیں، میں نے آپ سے 3 4 5 مرتبہ پوچھ لیا کہ آپ الہام لگائیں اپنی اسکرین کے اوپر سامنے.
الہام لگائیں اور پھر اس الہام کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ نے کہا میں پیش کرتا ہوں. میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں, میں پیش اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ وہاں پر جو ہمیں جو لوگ آگے بتاتے ہیں عطر کی شیشی, یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا, کتے کا آخری دم ہے, اس طرح, مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ٹاک دیٹ کائنڈ آف اسٹف. آپ نے کہا بھی عامر حق کو میں نے حق کی آواز کا, بھائی جتنا آپ جب کسی کو سنتے ہیں, بھائی میں ہو سکتا کہ میں کہوں بھی رضی بھائی بھی بہت اچھا بیان کر رہے ہیں کہیں پہ, میں کہہ دوں بھائی کہ ایک شخص ہے, میں اس کو بہت ایڈمائر کرتا ہوں, میں کہتا ہوں اس کو بھی, تو مجھے آزادی رائے اور آزادی حق ہے, اس کو میرا نہیں خیال اس کو طنز بنانا چاہیے. ہاں جہاں پر آپ سنتے ہیں کہ کسی نے کوئی لینگویج بیڈ استعمال کی ہے, آپ کو 6 مہینے کے بعد پتہ چلے یار اس شخص نے 6 مہینے پہلے آپ نے یہ بات کی تھی اور 6 مہینے بعد پتہ چلے یار اس شخص نے ایک اچھے الفاظوں کا چناؤ نہیں کیا, تو بھائی آپ کہہ سکتے کہ بھائی میں اس وقت اور چیز تھی, ابھی اور بات ہے. تو یہ جو باتیں ہیں, یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں, یہ غیر ضروری باتیں ہیں رضی بھائی. آپ الہام لگائیں سامنے, میرے پاس ٹائم ہے, آپ الہام سامنے لگائیں اور دیکھتے ہیں کہ اس الہام نے کیا کیا ہے, پوری دنیا کے لیے کیا کیا ہے, اور کیا یہ جو مسیحا ہیں ان کا کیا, انہوں نے آ کے کیا کیسے یونٹی کی ہے, انہوں نے یونٹی کی ہے, ان کی جو سپیچز ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن پلیز الہام کے اوپر رہیں, جو ایکسپلینیشن انہوں نے اپنی بکس میں دی ہے دیٹ سم تھنگ ایلس, اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے, وہ بات میں ہم دیکھتے ہیں. اس کے اوپر میرا سوال ہے, ہم ایک غلطی کے ازالے کے اوپر میں آپ سے وہ ابھی, یہ تو پہلا سوال ہے, تو آپ اگر مجھے صرف اسی پر رہیں گے, الہام لگائیں سامنے اور دیکھتے ہیں کہ اس الہام نے کیا کیا ہے. پلیز ٹاپک پہ رہیے گا پلیز. یہ مطلب اہم, انہوں نے یہ کہہ دیا, وہ انہوں نے بت پرستی کر لی, وہ سب کو پتہ بھائی درباروں پہ جو ہے وہ جا کے یہ سب کچھ کرنا غلط ہے. آپ پلیز. میں آپ کو جواب دیتا ہوں. پہلی بات یہ آپ نے کہا قبروں پہ مدد مانگنا, یہ تو عقلی بات ہے میرے پیارے بھائی. آپ تو اس کو عقلی بات کہہ رہے ہیں. آپ کے جو سب سے بڑے مناظر ہیں ٹک ٹاک پہ, ظفر اللہ شاہ, وہ تو شیئن للہ عبد القادر کا قائل ہے, ان کو نہیں عقل پھر, کیونکہ آپ نے خود کہا یہ غیر عقلی باتیں. تو جو آپ کے بریلوی بھائی ٹک ٹاک پہ سیالوی صاحب ہیں, آپ کے بزرگان ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو اس کو جائز مانتے, تو آپ کہہ دیں پھر ان کو نہیں عقل, تو ان کو پہلے سمجھائیں. تو یہ تو آپ نے عجیب بات کہہ دی کہ یہ تو سارے جانتے ہیں, جو پاکستان کی اکثریت علماء ہے وہ بریلوی ہے, کسی کو نہیں عقل آئی, لیکن اویس صاحب کو آ گیا. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مسئلے کی ضرورت تھی جو قرآن حدیث سے ان کو سکھاتا کہ یہ آپ نے غلطیاں کی ہیں, اس سے باز آ جائیں. اور وہ مسیح موعود علیہ السلام نے کیا, اور آسن رنگ میں کیا. ٹھیک ہے, یہ پہلی بات ہو گئی. تو یہ جو غیر عقلی والی بات ہے, پھر آپ ہماری مدد کریں, ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں, ظفر اللہ شاہ صاحب کے گھر جاتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ غیر عقلی عبادت کریں جو عبد القادر سے آپ مدد مانگتے ہیں. آپ اس پہ آپ نے جواب دینا اپنی باری میں. دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ اسلامی اصول کی فلسفی میں جو روح کے بارے, نفس کے بارے باتیں, یار وہ تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے نا. آپ نے تو پوری کتاب پڑھی اور آپ کو اس میں بھی کچھ اچھا نہیں ملا. ٹھیک ہے, تو یہ عجیب ہے, جیسے میں نے کہا کہ پوری دنیا اس مضمون کے قائل ہے. یہ مسیح موعود کے دعوے سے پہلے کی بات ہے, اس پہ بھی آپ کو کچھ نہیں ملا. آپ کے علماء کہتے کہ سب سے اچھا مضمون تھا. تو یہ مجھے بہرحال کافی عجیب بات لگی. پھر آپ نے جو یہ کہا کہ مسیح موعود نے جو کام کیا, مجھے ان کی کتابوں کا نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی کتابیں بھی الہامی طور پہ ہی آپ نے پیش کی ہیں نا. الہام کی بنیاد پہ آپ نے وہ معارف پیش کی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی سورہ فاتحہ کی تفسیر, چیلنج ہے میرا, کسی نے آپ کے لیول کی تفسیر سورہ فاتحہ کی نہیں لکھی. اللہ تو فرماتا ہے قرآن کریم میں, لا یمسہ الا المطہرون, کہ اس قرآن کو صرف پاک لوگ سمجھ سکتے ہیں. تو مسیح موعود علیہ السلام کیسے ایسی تفسیریں لکھ رہے ہیں جو کسی نے آپ سے پہلے نہیں لکھی, اور وہ معارف پیش کریں جو کسی نے آپ سے پہلے نہیں پیش کیے. تو یہ الہامی بنیاد پہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے کہا کہ حقیقت الوحی, پھر میں جو حقیقت الوحی کی کتاب ہے اس میں جو مسیح موعود علیہ السلام نے الہام کی بنیاد پہ آپ کی امت کی اصلاح کی ہے. یار اتنی خرابیاں امت میں آپ کو شاید نظر نہیں آ رہی, ان سب کا آپ نے اصلاح کی. یہ امام مہدی مسیح کا جو رتبہ تھا یا اس کا کام تھا, وہ جو تھا وہ سب مسیح موعود نے کیا. پھر جو آپ نے یہ کہا کہ مجھے نہیں کہہ کہ علماء کیا کہتے, پیارے بھائی علماء ورثۃ الانبیاء ہونے چاہیے تھے, انبیاء کے وارث ہونے چاہیے تھے. اگر آپ خود تسلیم کریں کہ آپ کو نہیں ان کی کیئر, تو آپ ثابت کریں کہ ان کی حالات بگڑ چکی ہے. اگر حالات بگڑ چکی ہے, پھر امام مہدی اور مسیح کا وقت ہے, وہ کہاں پہ ہیں؟ آپ خود دیکھیں, سارے کہتے ہیں ہمارے کوئی علماء نہیں, وہ دجال ہے, کذاب ہے.
اس کی خاص وجہ ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو علماء کا رتبہ ہے وہ نہیں رہا اور یہ پیش گوئی آخر الزمان کی. تو خود بتائیں پھر مسیح موعود کہاں ہے, امام مہدی کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا کہ میں وہ الہامات پیش کروں گا جیسے کتے کا آخری دم. دیکھیں قرآن کریم میں بھی کتے کا لفظ آیا ہے, مثلہ کا مثل الکلب. اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کیا اس میں غلط بات ہے؟ وہاں مثال دی گئی ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کی مثال کتوں کی دی ہے. تو جو مسیح موعود علیہ السلام کی الہامات ہیں, ٹھیک ہے, وہ اگر آپ خود دیکھیں وہ پیش گوئی ہیں جو پوری ہوئی ہیں. تو اگر کسی بد بندے کو کتا کہا گیا, مثال کے طور پہ مسیح موعود کی ایک پیش گوئی تھی کہ یموت کلب, ایک کتا مرے گا اور اس کی عدد پہ مرے گا. کلب یموت علی کلب, کہ ایک کتا آئے گا جو 52 سالوں پہ مرے گا. اور آپ دیکھیں کہ بھٹو کی کب عمر پہ وہ فوت ہوا ہے, جو جماعت کا سب سے بڑا مخالف رہا ہے, اسی عمر پہ وہ فوت ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ باتیں آپ کو شاید ضروری نہیں لگ رہی, لیکن جو بھی یہ پیش گوئیاں ہیں یہ پوری ہوئی ہیں. اور بعض اوقات کوئی پیش گوئی ہوتی ہے جس کا پورا فہم نبی کو نہیں ہوتا اس وقت, اور پھر بعد میں وہ امت پہ کھل جاتی ہے بات. تو مسیح موعود علیہ السلام کے جو الہامات کی آپ بات کریں ان میں اکثر پیش گوئیاں ہیں, کیونکہ مسیح موعود کا یہی کام تھا کہ اللہ تعالیٰ کو زندہ ثابت کرے. مثال کے طور پہ آپ علیہ السلام کی پیش گوئی تھی تعاون کے متعلق کہ انی احافظک, اللہ نے فرمایا میں آپ کو بچاؤں گا تعاون سے. آپ کے مخالفین مر رہے تھے, اللہ نے آپ کو بچا لیا. ٹھیک ہے, یہ ایک پیش گوئی ہوگی. تو یہ ساری ضروری پیش گوئی ہیں, ان سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ثابت ہو رہی ہیں. تو جو میں نے آپ کو 10 باتیں بتائی ہیں ان پہ آپ نے کوئی کلام نہیں کیا کہ یہ ضروری ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ضروری پھر آپ کے نزدیک مسیح اور امام مہدی نے جو آنا ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ نئی شریعت لانی ہے اویس صاحب کے لیے. مجھے تو نہیں لگ رہا آپ یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں. تو میں نے آپ کو کہا خطبہ الہامیہ بھی میرے سامنے, آپ چاہتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں, 96 صفحوں کا ہے. پھر آپ میرے سے وعدہ کریں, آپ کے پاس ٹائم ہے, میں ساروں کو اتارتا ہوں, اکٹھے اس کی عربی کو ہم پڑھیں گے, ساتھ اس کا ترجمہ پڑھیں گے. عربی بھی الہامیہ, ایسی عربی نہیں آپ کدھر ڈھونڈ سکتے, نہ ایسے مضمون آپ کدھر ڈھونڈ سکتے جو خشیت الہی اور اولیاء کو کا جو مقام ہے ادھر کیسے آپ نے پہنچنا ہے, کس طرح آپ نے اللہ کے کا قرب حاصل کرنا ہے. ہم وہ آپ کو ابھی پڑھ دیتے ہیں, یہ آپ کے سامنے ہے. نفس امارہ کی بات, اور بھی باتیں, اللہ کی صفات کے بارے, عید کے متعلق باتیں ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں. پھر یہ سارا الہام ہے, آپ کو الہام کی خوشی ہے کہ آپ کو الہام سکرین پہ دکھا جائے, یہ سارا الہام ہے پیارے بھائی. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں, ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں پورا خطبہ. عید بھی آ رہی ہے, یہ تو عید الاضحیٰ کا خطبہ ہے, ابھی تو عید الفطر آ رہی ہے, لیکن یہ ہم پڑھ سکتے ہیں, یہ پورا الہامی خطبہ ہے. تو جو مسیح موعود علیہ السلام اور امام مہدی کے کام تھے وہ مسیح موعود علیہ السلام نے کیے. اب آخر جو آپ نے کہا کہ اگر میں نے عامر حق کے بارے کچھ کہہ دیا ہے بعد میں کچھ اور نکلا تھا, تو اب آپ اپنا موقف بدلتے ہیں, وہ حق کی آواز نہیں رہا آپ کے نزدیک. اس کا بھی آپ بتا دیں. جو میں عقل کی آپ نے بات کی وہ بہت مجھے اچھی لگی کہ جس کو بھی عقل ہے وہ مردوں سے نہیں مانگے. تو جو آپ کے سارے بریلوی بھائی اور علماء ٹک ٹاک پہ بیٹھے ان کو آپ جا کے عقل کیوں نہیں دلواتے؟ پھر آپ کو تو عقل ہے ماشاءاللہ, تو ان کو سمجھائیں. پھر آپ دیکھیں گے وہ قرآن سے آپ کو بتائیں گے کہ نہیں اویس صاحب غلط آپ کہہ رہے ہیں. اویس صاحب قرآن کریم میں یہ تعلیم دی ہے کہ مردوں سے مدد مانگے. پھر آپ واپس ہمارے پاس آئیں گے کہ یہ کیا ہو گیا. یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں اسکرین پہ, احمد رضا خان کہ قرآن کے ترجمے میں وہ مردوں کی مدد کا ذکر کرے کہ یہ حکم ہے قرآن میں. یہ لیں اسکرین شاٹ لیں, وہ آپ کو قرآن سے کہیں گے یہ تو عقلی باتیں ہیں. سورہ فاتحہ کی تفسیر میں وہ کہہ رہے ہیں مردوں سے مدد مانگنا جائز ہے. تو اگر امام مہدی مسیح نے الہام کی بنیاد پہ ان چیزوں کی اصلاح کی, آپ کہیں گے یار یہ ضروری نہیں. تو پھر میرے پیارے بھائی اگر یہی اصول ہے, پھر میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, آپ کے اصولوں کے مطابق مسیح موعود علیہ السلام نے امت کے لیے کچھ نہیں کیا. آپ کے اصولوں کے مطابق, ہمارے اصولوں کے مطابق جو انہوں نے کرنا تھا وہ سب کچھ انہوں نے کیا. احادیث کے مطابق جو کام تھے وہ سب آپ نے کیے.
میں نے آپ کو شیطان کی مس کی مثال دی ہے. اگر امت میں آپ کے بھائی یہ کہہ رہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، میں وہ مثال نہیں ریپیٹ کروں گا، بخاری سے وہ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے چھوٹی بات ہے. ہمارے لیے زمین آسمان کی بات ہے میرے بھائی. اس سے ہمارے پورے جسم میں وہ ایمان پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں نے باتیں کی. اس طرح مسیحوں نے جواب دیا، بخاری سے ہی جواب دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا. تو یہ میں نے آپ کو پھر سے بتایا کہ وہ ساری روحانی خزائن الہامی بنیاد پہ ہیں. جو آپ کی تذکر ہے اس میں اکثر پیش گوئی ہیں، وہ بھی آپ کو اب ہم اگلی ٹرن میں سنا دیں گے پیش گوئی ہیں، پھر وہ بھی آپ کہیں گے ضروری نہیں. تو تھوڑا سوچیں اس کے متعلق. مجھے لگ رہا ہے میں نے جو آپ کو بتانا ہے میں نے بتا دیا. اس پہ مزید سوالوں آپ کرتے جائیں، لیکن میرا جواب یہی رہے گا. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے کچھ چند چیزیں مجھے کہا تھا آنسر کرنے کے لیے، وہ میں آنسر کرتا ہوں آپ کو. اچھا، آپ نے ایک تذکرہ کی ایک چیز لگائی اور آپ نے کہا پڑھنے، میں نے کو کہا کہ میں اویلیبل ہوں پڑھنے کے لیے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اسلامی اصول آپ، اچھا اس میں 2 پوائنٹ. آپ نے سب سے پہلے کہا کہ میں آپ کو جواب دوں وہ عبد القادر جیلانی والا جو ہے وہ بھائی رضی بھائی میں اپنی اصلاح کر لوں میرے لیے یہی بہت ہے، میں پوری دنیا کی اصلاح نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی آپ جانیں اور وہ کیا نام ہے ان کا، شاہ صاحب جو ہیں وہ جانیں. آپ کا آپس میں جو بھی ہے آپ جا کے اگر سمجھا سکتے انہیں تو سمجھائیں. مجھے نہ سمجھانے کا کہا گیا ہے، نہ میں نے سمجھانا ہے کسی کو. اچھا دوسری بات یہ کہ میں جو سمجھتا ہوں وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ بھائی میں بریلوی گھر میں پیدا ہوا ہوں، لیکن میں نے امام رضا خان بریلوی کو نہیں پڑھا. میں سمجھتا ہوں مجھے پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے میرے لیے. اچھا یہ میری تھاٹ ہے، غلط ہو سکتی ہے، مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے، فرق نہیں ہے. بھائی جس نے کوئی غلط لکھا ہے، چاہے وہ احمد رضا خان بریلوی صاحب ہوں، چاہے وہ قاسم نوتوی رحمہ اللہ ہوں، چاہے وہ جو بھی ہو، بھائی مجھے کسی کو کہ میں نہ تو ان پہ ایمان لے کے آیا ہوں، نہ مجھے ان پہ ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے. پیدا ہونا میرے اختیار میں نہیں تھا، وہ میں بریلوی کو گھر میں ہوئے ہوں. اب آگے جو چیزیں ہیں مجھے عقلی طور پر میرے لیے قرآن اور حدیث ہی ہے. تو یہ جو آپ چیزیں بیان کر کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بیان کر کے آپ مرزا غلام احمد صاحب کو سچا ثابت کریں گے تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا. رضی بھائی یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ کہیں گے جی احمد رضا خان بریلوی نے یہ لکھ دیا ہے تو قاسم نوتوی رحمہ اللہ نے یہ لکھ دیا. بھائی یہ تو بڑی چھوٹی کمیونٹیز ہیں پاکستان کے اندر، تو ان کو غلط ثابت کر کے آپ کو مرزا صاحب کی سچائی ثابت نہیں کر سکیں گے. تو میں چند چیزیں آپ سے، اچھا ایک تو یہ سوال کا جواب ہے، کچھ آپ نے کہا کہ مجھے کچھ اچھا نہیں ملا. آپ نے یہ بہت عجیب سی بات کی. میں نے وہ کہا کہ اردو بہت مشکل تھی اسلامی اصول کی فلسفے کی، ٹھیک ہے، اور میں نے وہ کہا اس کی بہت سے الفاظ ایسے ہیں، بہت سے اس کا ربط ایسا ہے جو سمجھ میں نہیں آتا بھائی. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں لگی. تو یہ آپ نے بہت غلط بات کی کہ یار آپ کو اچھا ہی کچھ نہیں ملا. میں نے وہ کہا کہ وہ جو آپ جو تینوں نفسوں کے بارے میں لکھا ہے آپ ابھی نکال لیں، وہ آپ کو میں اس سے زیادہ لکھا ہوا نفسوں کے بارے میں دوسری کتابوں میں سے نکال دوں گا. تو یہ میں نے بات کی تھی. تو یہ آپ نے پتہ نہیں کیوں اس کو عجیب سا رنگ دے دیا، آپ کیا شو کرنا چاہتے تھے مجھے نہیں اس پہ پتا. دوسری بات آپ نے کہا کہ شریعت آپ کے لیے کوئی نہیں، میں کوئی نئی شریعت نہیں مانگ رہا رضی بھائی، میں نے کوئی نئی شریعت نہیں مانگی. میں نے بہت آسان سی بات آپ سے کی تھی، جیسے کہ میں پڑھنا نہیں چاہتا لیکن آپ نے مجھے کہا کہ آپ پڑھیں کوئی بات نہیں ہے. تو لیکن پھر خدا را یہ جو جماعت احمدیہ کے لوگ ہیں مجھے نہ سمجھے کہ میں نے طنز کیا ہے. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں طنز کروں، اور نہ میرا طنز کا کوئی چیز ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ مرزا صاحب کا ایک الہام ہے. آپ نے مجھے بتانا کہ امت کے لیے کتنا فائدہ مند ہوا اور اس کے میں کیا فائدہ تھا امت کے لیے، کہ پریشن عمر براتوس یا پلاتوس امت کے لیے کیا فائدہ ہوا اس میں. ایک اور الہام ہمارے پاس آتا ہے پاس ہو جاوے گا، اس کا امت کو کیا فائدہ ہوا، اس سے کھل جائیں گے، اس کا امت کو کیا فائدہ ہوا. بے تحاشا ایسے الہامات ہیں، کچھ انگلش میں ہیں، کچھ مختلف لینگویج میں وہ ہیں. یہ الہامات نے کیا، فتح کا نکارہ بجے دیکھو کیا کہتی ہے تصویر تمہاری، یہ امت کو کیا فائدہ ہوا ہے. رضی بھائی پلیز بتائیں، خدا را یہ جو مسیح آئے ہیں انہوں نے امت کو کیا فائدہ دیا ہے ان الہامات نے، یہ بتائیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو مسیحا آئے ہیں یہ بہت ایک مطلب ورسٹائل ایک نالج لے کے آئے ہیں. وہ جو 1400 سال میں اس دنیا سے اٹھ گیا تھا، وہ جو علم اس دنیا سے اٹھ گیا تھا، یہ وہ کیا چیزیں تھیں جو قرآن یہ چیزیں بیان نہیں کر سکا. تو پلیز یہ اس ٹاپک پہ رہ کے اسی ٹاپک پہ بتائیے گا. نقصانات بہت ہیں امت میں، بہت سے لوگوں نے اپنے غلط یہ چیزیں بنا دی ہیں، یہ ان کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. حجت اللہ القادر، سلطان احمد مختار، واٹ از دیٹ کائنڈ آف اسٹف. رضی بھائی پلیز اس کے اوپر بات کیجیے گا. جی جزاک اللہ. ویسے تو جو میں نے سوال آپ سے کیے تھے
ان کا آپ نے جواب نہیں دیا. بہرحال کوئی بات نہیں, بعض اوقات مشکل پیش آ جاتی ہے, مجھے بھی آتی ہے, اس میں کوئی آپ کو میں طنز نہیں دے رہا. بعض سوالات ہمیں بھی نہیں آتے ان کا جواب, ٹھیک ہے. اب پہلی بات یہ ہے, آپ نے آخر پہ سلطان احمد مختار, یار ایسے اعتراض نہ کریں جو دوسرے انبیاء پہ بھی لوگ کرتے رہے ہیں. اتنا تو علم آپ کے پاس ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کفار بھی یہی اعتراض قرآن پہ کرتے ہیں کہ حروف مقطعات آگے توحا یاسین, ان کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے علماء نے لکھا ہے یار ہمیں نہیں پتہ اس کا کیا مطلب ہے. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بے معنی تھے نعوذ باللہ قرآن میں جو حروف مقطعات ہیں؟ ٹھیک ہے, بعض آیات کا فہم جو ہے وہ آج تک امت سٹرگل کرتی ہے کہ اس کا کیا معنی ہے, اختلاف رہا ہے, بعض متشابہات باتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. سلطان احمد مختار, جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نام دیے ماہی, ٹھیک ہے, آپ کو نام اللہ تعالیٰ نے بہت قرآن میں دیے. تو یہ میں بات تو ختم کر لوں نا. ایک منٹ دینا, ایک منٹ دے پلیز, میری ریکویسٹ ہے. آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ. بھائی میں نے اعتراض تو کیا ہی نہیں ہے, آپ کیوں کہہ رہے ہیں میں نے اعتراض کیا؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, آپ سن تو لیں, میں آپ کا پورا جواب دوں گا, فکر نہ کریں, پورا جواب آئے گا. آپ نے کہا تھا اس سے امت کو کیا ملا, تو یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات کا کیا معنی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں بیان کر دیا, اس سے امت کو کیا ملا, یہ کر دیا وہ کر دیا. ہم کہتے ہیں, ہم اس کا دفاع کرتے ہیں. تو جیسے آپ نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کو پتہ یہ کفار اعتراض کرتے ہیں, ہم ان کا بھی جواب دیتے ہیں, آپ کا بھی ابھی جواب دیں گے. سلطان, اگر اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کو سلطان کہا ہے, اس میں کیا ایشو ہے؟ سلطان القلم کا ہے. اس میں پیش کوئی تھی کہ آپ ایسی کتابیں لکھیں گے جس سے منہ توڑ جواب لوگوں کو ملیں گے. تو یہ تو پیش کوئی ہے, یہ تو بہت اہم الہام ہے, آپ نے اس کا ذکر کر دیا. مختار, جس کو اللہ نے چنا, بہت زبردست الہام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی شان بیان کر رہا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کو بھی بعض القاب سے پکارا. تو کیا جب اللہ کسی نبی کو ایک لقب دیتا ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ پوری امت نے اس سے کوئی خاص فائدہ اٹھانا ہے ایک لقب سے؟ وہ اللہ کی محبت ہے اپنے انبیاء کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاسین کا, توحا کا, تو یہ اللہ کی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس پہ تو نہیں آپ اعتراض کر سکتے الہامات کے اوپر کہ اس سے امت کو کیا ملا. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص محبت ہے اپنے انبیاء کے ساتھ کہ وہ ان کو القاب دیتا ہے. پھر آپ نے کہا عبد القادر جیلانی کو میں کیا کروں, میں اپنی اصلاح کر لوں تو کافی ہے. تو میرے پیارے بھائی, پھر آپ یہ نہ کہنا کہ وہ غیر عقلی آپ کے جو بریلوی بھائی عبد القادر سے مدد مانگ رہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ غیر عقلی ہے تو آپ اپنی اصلاح کیجیے. یہ جو آپ نے بات کی یہ قرآن کے خلاف ہے کہ آپ نے صرف اپنی اصلاح کرنی ہے, کیونکہ تأمرون بالمعروف قرآن کا حکم ہے. صرف اپنی اصلاح نہیں کرنی, دنیا کی بھی کرنی, یہ بھی آپ پہ فرض ہے. بلغوا عنی ولو آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ایک آیت بھی پیش کر دو میرے سے اگر آپ کو آتی ہے, اور آپ کو تو زیادہ آیات آتی ہیں. تو اب آپ کا فرض ہو چکا ہے کہ ظفر اللہ شاہ صاحب کے پاس جا کے ان کو کہیں یہ جو آپ کا توحید کا تصور ہے مشرکان ہے, غیر عقلی, سے رجوع کریں. اگر آپ یہ بات نہیں کرتے پھر آپ تأمرون بالمعروف کے خلاف ہے, ٹھیک ہے, بلغوا عنی ولو آیا کے خلاف ہے. تو صرف احمدیوں کی اصلاح کرنے کے لیے آپ نے آنا ہے یہاں پہ, ان کی بھی اصلاح کریں. آپ نے خود کہا ہے ان کا عقیدہ غیر عقلی ہے. خود احمد رضا خان نے یہ تعلیم دی کہ استغاثہ کرو, مردوں سے مدد مانگو, یہ ان کی تعلیم ہے, ان کے بنیادی عقائد میں شامل ہے. آپ نے کہا کہ میں بریلیوں کے گھر میں پیدا ہوں, مجھے ان کی باتیں ماننی ضروری نہیں. قاسم ننوتوی رحم اللہ ہو گئے, احمد رضا خان ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے پیارے بھائی, وہ آپ کے لیے حجت ہے باتیں بریلویوں کے مطابق, کیونکہ احمد رضا خان کہتا ہے جو قاسم ننوتوی کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہے. تو آپ بریلویت کے نزدیک مسلمان نہیں رہے, تو ان کے ہاں تو یہ باتیں حجت ہیں. اور الحمدللہ آپ بریلویت چھوڑ چکے, اس سے یہ تو ثابت ہو گیا آپ ان کو گمراہ فرقوں میں مانتے نہیں, تو آپ کبھی نہ ان کو چھوڑتے. پھر آپ نے کہا کہ فلسفی ٹیچر اسلام کے متعلق آپ نے کہا کہ مجھے بہت چیزیں سمجھ نہیں آئی, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے شروع میں یہ بات بھی کہی تھی کہ وہ نارمل تھنگس تھی, یعنی کوئی خاص بات نہیں ہے ان میں,
لیکن میں آپ کو اب پھر آپ کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں ہے, پھر آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ نارمل تھنگز ہیں؟ یہ تضاد ہے میرے بھائی. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں یہ تو عام بات ہے, پھر آپ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ عام باتیں؟ آپ کہیں مجھے سمجھ نہیں آئی, یہ نہ کہ یہ عام بات ہے, یہ تضاد ہے. پھر آپ نے کہا ہے میں بس پوچھ رہا ہوں کہ ان الہامات سے کیا ہو. میں نے آپ کو بتایا کہ مسیح موعود علیہ السلام کے جو اکثر الہامات تذکرہ میں ہیں, جو انگریزی میں ہیں, ان میں خاص پیش گوئی ہیں میرے بھائی. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ خاص پیش گوئی ہیں. جو پیش گوئیاں انبیاء کے متعلق ہوتی ہیں وہ ان کے لیے خاص بھی بعض ہوتی ہیں کہ یہ ہوگا, اور ان میں اصلاح کا بھی پہلو ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جب مسیح موعود علیہ السلام کو پیش گوئی ہوئی کہ لیک رام فوت ہوگا, مرے گا, قتل کیا جائے گا, وہ اب ایک الہام ہے مسیح موعود کا, لیکن اس میں پوری ہندو مذہب کی اصلاح ہو رہی ہے. تو یہ مسئلہ پیش جو آ رہا ہے نا, میں آپ کو اس وجہ سے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے جو اصول ہیں نا ان پہ ذرا غور کریں کہ مسیح موعود علیہ السلام نے جو امت کی یہ ساری اصلاح کی ہے, جو آپ کے نزدیک غیر عقلی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, وہ بہت ضروری تھا میرے پیارے بھائی. آپ کے لیے وہ شاید نہیں ضروری, لیکن پوری امت کے لیے یہ اختلافی مسائل ہیں جن میں مدد ان کو چاہیے, اور آج تک وہ ڈھونڈ رہے ہیں ان کا کیا جواب ہے. تو یہ بہت ہی ضروری باتیں ہیں, آپ کے لیے نہیں ہے لیکن امت کے لیے ہے, اسی وجہ سے وہ مسیح کا انتظار کر رہے ہیں. میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی کہ آپ کے بھائی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد, یہ ان کے عقیدے میں شامل ہے جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے, لیکن آپ نے اس پہ بھی کوئی کلام نہیں کیا. تو جو یہ الہامات ہیں, میں آپ کو خطبہ الہامیہ کی جو بات بتائی ہے اس پہ بھی آپ نے کچھ نہیں کہا. میں کہہ رہا تھا آئیے پڑھیں اس کو, ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری باتیں ہیں جن پہ انشاءاللہ آپ مسیح موعود کی کتابیں پڑھیں گے. آپ نے فلاسفی تھیریز آف اسلام پڑھی ہے, اب آپ نے اگلی کتاب جو پڑھنی ہے نا وہ حقیقت الوحی ہے. آپ اس کتاب کو پڑھیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. اور بھی جو آپ نے الہامات کا ذکر کیا ہم ایک ایک کر کے ان کو لے سکتے ہیں, لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بعض الہامات ان کا جو ماننا ہے وہ نہیں کھلتا انبیاء پہ, ٹھیک ہے. حروف مقطعات کے متعلق علماء کا اختلاف رہا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سارے حروف مقطعات کا نہیں بتایا یہ معنی ہے, ٹھیک ہے. جو آپ نے ایک الہام کا ذکر کیا, وہ آپ نے ایک اور الہام کا ذکر کیا, مجھے ریمائنڈ کریں, میں آپ کو انشاءاللہ وہ بتا دوں گا. جیسے امام غزالی رحمہ اللہ کا میں آپ کو بتا دوں, انہوں نے اپنی کتاب علم الکلام جو اقتصاد فی الاعتقاد کا اردو ترجمہ, انہوں نے کہا کہ جو حروف مقطعات ہیں وہ ساروں کے معنی ہمیں نہیں پتہ. تو اگر مسیح موعود کے بعض الہامات ہیں جن کا آپ کو نہیں سمجھ آئی, وہ متشابہات میں ہیں, ان سے آپ پورے مسیح موعود کے دعوے کا رد نہیں کر سکتے. تو یہ میں نے آپ کو جواب دے دیا. اس پہ مزید اب میرے پاس کوئی بات کرنے کو ہے نہیں, کیونکہ میرے نزدیک یہ چیزیں امت میں سب سے ضروری تھی جن کا آپ نے حل کیا. لیکن آپ کے لیے یہ توحید, صفات اللہ, انبیاء کی شان میں جو باتیں, حیات مسیح, اللہ کے عرش کے متعلق غلط عقائد کہ اللہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, اللہ کے ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, یہ آپ کے لیے تو نہیں ضروری, میرے لیے تو بہت ضروری ہے. تو یہ میں نے آپ کو پھر سے بتا دیا کہ یہ مسیح موعود نے کام کیا, یہی مسیح موعود نے کرنا تھا. احادیث کے مطابق جو ہے نا پیش گوئیاں ان کے متعلق, وہ آپ پیش کریں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, انہوں نے کیا ہے, کیا انہوں نے کیا یا نہیں کیا, اس پہ آئے نا کہ جو انہوں نے کام کرنے تھے کیا کیے یا نہیں. جزاک اللہ.